نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 74 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ان کتابیوں میں یا خصوصیت کے ساتھ وہ یہودی مراد ہیں جو مدینہ طیبہ کے باشندے تھے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ مطلقاً اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور ان کتابیوں میں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں من ان میں وہ بھی ہے کہ ان تأمنہ بقنطار اگر تو اس کو امانت دار بناتا ہے ایک ڈھیر سونے پر، یعنی ایک ڈھیر اس کو مال و دولت عطا کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے بطور امانت، تو یودیہ الیک وہ سارے کا سارا تیری طرف واپس لوٹا دیتا ہے، اس میں ایک پائی کی بھی خیانت نہیں کرتا، وہ ساری کی ساری امانت تیری طرف لوٹا دیتا ہے۔ ومنہم اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار وہ کہ اگر اس کے پاس وہ ایک دینار امانت رکھتا ہے تو لا یودیہ الیک وہ ایک دینار بھی تجھے واپس نہیں پلٹاتا الا ما دمت علیہ قائما سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی سختی کے ساتھ اسے واپس لے لے تو تجھے واپس کرے گا، وگرنہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ذالک یہ اس لیے وہ کرتے ہیں، ان کی خباثت اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا انہوں نے یہ کہا کہ لیس علینا فی الأمیین سبیل کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے، کہ ان پڑھوں کے ساتھ جتنا چاہو فراڈ کر لو کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اس بات کو انہوں نے تورات کی جانب منسوب کر دیا کہ تورات میں ہے کہ ان پڑھوں کے ساتھ بددیانتی کر بھی لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ معاذ اللہ ربی کریم فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس حقیقت سے واقف بھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہے، ان کی من گھڑت کہانی ہے۔ یہاں اس کو اگر مطلق رکھا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور بعض علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس کے پاس ڈھیروں سونا بھی رکھا جائے واپس کر دیتا ہے، اس سے مراد وہ علماء یہود ہیں جو میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے، جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پاس کسی قرشی نے، کسی شخص نے 1200 اوقیہ سونا رکھا تھا، ایک اوقیہ تقریباً 2.5 تولے کا ہوتا ہے، تو 1200 اوقیہ سونا انہوں نے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا۔ جب وہ شخص نے واپسی کا مطالبہ کیا تو انہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منوعاً ان کو عطا کر دیا، واپس عطا فرما دیا۔ اور بعض وہ خبیث ہیں جس طرح فخاد بن عذورہ یا کعب بن اشرف خبیث قسم کے یہودی کہ ان کے پاس ایک دینار رکھا گیا تھا اور انہوں نے اس میں بھی خیانت کر لی، دینار واپس نہیں کیا۔ اور ان کا کہنا کیا تھا، ان کے جو خود کو علماء کہلوانے والے، علماء نہیں بلکہ وہ جہلاء ہیں، کیونکہ عالم وہ عالم نہیں ہے جو اپنے علم پر عمل ہی نہیں کرتا، اس کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو گدھا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو خود کو علماء کہلوانے والے ان یہود و نصارہ کے ان بدبختوں نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ ان پڑھوں کے ساتھ فراڈ کر لو، ان پڑھوں کا مال بے شک تم ہضم کر لو، کھا جاؤ، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی بھی کسی کو بددیانتی کی اجازت نہیں دی ہے،
حکم تو دور کی بات ہے، اجازت بھی نہیں دی ہے بددیانتی کرنے کی، بلکہ ہر کسی کے ساتھ دیانتداری کرنے کا، کو پڑھا لکھا ہو، کو ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، ہر کسی کے ساتھ دیانتداری کا اللہ نے حکم دیا۔ رب کائنات جل تو انصاف فرمانے والا ہے، وہ تو عدل فرمانے والا ہے، وہ تو بددیانتی کا اجازت نہیں دیتا۔ اور کوئی بھی نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لانے والے سارے انبیاء علیہ السلام میں کوئی بھی نبی کبھی بھی بددیانت نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ کسی کو بددیانتی کی اجازت دے سکتا ہے، نہ خود جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ کسی کو جھوٹ کی اجازت دے سکتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ نہ وہ خود گناہ کرتے ہیں، نہ گناہ کی اجازت دیتے ہیں، وہ خود بھی نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجتبی چنے ہوئے بندے ہیں۔ ان کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت کرنا ویسے ہی حرام، بلکہ کفر کی حد تک حرام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیموں تو ہمیشہ اور اعلیٰ ہی رہی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ باندھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے تورات میں ایسے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں جس شخص سے اپنے وعدے کی وفا کی، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو یاد رکھ لو پھر اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے، جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، جو جھوٹ نہیں بولا کرتے، جو صاحب تقوی و طہارت ہوا کرتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کو وہ لوگ پسند ہیں۔ پروردگار عالم جل مجد کریم جملہ کچھ کہتے ہو حیا سا محسوس ہوتا ہے، اللہ تو پاک ہے نا، اس کی طرف معاذ اللہ تعالیٰ وہ سبحان ہے، تو پسند بھی تو پاک ہی کو کرتا ہے، نہ پاک کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، حرام سے اللہ کی راہ میں تم صدقہ دیتے ہو، حرام سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، حرام پلید ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ میں وہ جملہ کہتا ہوں ہچکچا رہا ہوں نا کہ اللہ پاک ہے، اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، محض پاک تو نہیں، محض یہ نہیں، بلکہ وہ تو سبحان ہے، اس کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا، تمہارے تصور فہم و شعور سے بلند و بالا ہے۔ اس کی جانب کسی کمی بیشی، کسی عیب کی ہر وہ بات جو اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی جانب اس کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی، تو وہ بھلا حرام کو کیوں کر قبول فرمائے گا، کس طرح کیوں قبول فرمائے گا؟ اس لیے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے، بدکاروں سے محبت نہیں فرماتا۔ جو گناہ چھوڑ کر اس کی جانب رجوع کر لیتے ہیں وہ متقی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں پروردگار عالم جل وعلا کے عذاب سے، خلاق کائنات جل وعلا کی گرفت سے۔ غور کیجئے رب کائنات نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو معاذ اللہ تعالیٰ سے بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اور اللہ تعالیٰ کی اٹھائی ہوئی قسموں کو تھوڑے سے پیسوں کی عوض بیچ دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم نے اس کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وہ بندہ جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے جس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین نے جس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو بندہ دو طرح سے جھوٹ بولتا ہے نا، جو بندہ یوں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چیز اتنے کی خریدی ہے حالانکہ اس نے اتنے کی خریدی نہیں ہوتی، یا اللہ کی قسم اس کی قیمت اتنی ہے حالانکہ اس کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ وہ ایسا خبیث انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں فرمائے گا، اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا،
اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو مال بیچتے ہوئے درود پاک پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ جب تو خرید و فروخت کر رہا ہو درود شریف بھی نہ پڑھ، اس لیے کہ اگر تو بیچنے والا ہے تو خریدار دھوکہ کھا جائے گا، یہ تو بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اگر تو خریدار ہے تو بیچنے والا دھوکہ کھا جائے گا، بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، یہ تو درود شریف پڑھ رہا ہے، پھر شاید تیرے ساتھ صحیح سودا نہ کر پائے، وہ تو اس کو دھوکہ دے دے کہ تو درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ خیال کرے بیچارہ بڑا اچھا ہے تو چیز کا ریٹ زیادہ لگا لے، وہ چپ کیے رہے یار میں اس کے ساتھ کیا بات کروں، یہ تو درود پاک پڑھتا ہے، پھر بیچارہ وہ دھوکہ کھا جائے گا تیرے درود کی وجہ سے۔ اس لیے اس وقت علماء نے درود پڑھنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے پہلے جو ایک سے زیادہ مرتبہ کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بیماری مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہ اللہ کی قسم آپ کہتے ہیں نا بطور مثال ریٹ اس کا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی 500 روپے میٹر اس کا ریٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں جی تو 450 کا لیں، نہیں اللہ کی قسم 450 تو مہنگا میں نے خریدا ہے، مجھے تو یہ اس ریٹ پر مجھے تو مناسب نہیں وارہ ہی نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا اس سے کم پر، حالانکہ اس کو ایسے ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسم اٹھا کر معاذ اللہ مال فروخت کرتا ہے، میرا اللہ اس کے لیے کیا فرماتا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا، غضب فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے آپ کو ہی برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہی برباد کر رہے ہیں۔ حرام کھلانے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کے کوئلے کھلا رہا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جسم کا حصہ حرام سے پلا وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ خود بھی جہنمی بنا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنمی بنا رہا ہے۔ رزق حلال کمانا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے۔ حرام کمانے والا برباد ہو جاتا ہے، خود بھی برباد ہو جاتا ہے، اپنے اہل خانہ کو برباد کرتا ہے اگر وہ اس کے حرام پر راضی ہیں۔ بیوی بچے خوش ہیں کہ باپ یا خاوند، بیوی کہتی ہے خاوند میرا بہت کمائی کر کے لاتا ہے، اور پتہ ہے یہ دھوکے باز ہے، اولاد کو پتہ ہے یہ دھوکے باز ہے، بہن بھائیوں کو پتہ ہے دھوکے باز ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ دھوکے باز ہے، وہ سارے اس کے گناہ میں شامل ہو گئے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور بڑا خوش ہے کہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا یا بیوی کہ میرا خاوند یا بچے کہ ہمارا باپ وہ بڑا دانا ہے، وہ خراب چیزیں بھی مہنگے داموں بیچ لیتا ہے۔ ایسی وہ بات سناتا ہے کہ گاہک دنگ رہ جاتا ہے، گویا وہ چکر بازی کو فن خیال کرتے ہیں کہ بڑا فنکار ہے، یہ کاروبار بڑا ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، حالانکہ وہ کرتا کیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا، ایک روایت میں ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک روایت میں ہے منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تب بھی وہ منافق ہے۔ جس پہ 1 نشانی وہ 1 حصہ، 2 نشانیاں اتنا، 3 نشانیاں، ایک روایت میں 4 نشانیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، چوتھی بات کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، اس کی زبان بھی صحیح نہیں ہے، اس کا دل بھی صحیح نہیں، اس کا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بندہ منافق ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، پھر بھی منافق ہے۔ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں ایمان والوں پر الزام نہیں لگاتا۔ یہ تینوں بلکہ 4 بیماریاں آج کل مسلمانوں میں کتنی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ بات کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے تو خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کو کوئی عیب خیال کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بیاہ شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، بارات والے کہتے ہیں ہم 12 بجے آ جائیں گے، لیکن آتے کتنے بجے ہیں؟ بہت لیٹ آتے ہیں نا، وہ آپ 4 بجے کہہ رہے ہیں، کوئی 3 بجے آ جائے، 4 بجے آ جائے، 12:30 بھی آئے، جھوٹ بول دیا اس نے،
وعدے کی خلاف ورزی بھی کر دی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر امانت میں خیانت کرنا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آپ کسی کو رقم دے دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتا اس کی کہ میں اس کو کس طرح سنبھالوں گا یا کس طرح نہ سنبھالوں گا، اور آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے میں کیا کروں، بلکہ ادھار لے کر نہیں دیتے۔ امانت تو امانت ہے، ادھار لے کر نہیں دیتے، لے تو لاکھ سے کام دیتے ہیں، حالانکہ پاس قیمت ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح میں توبہ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کی کتنی گندی عادت ہے، وہ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں، معمولی سے جھگڑا ہو تو وہ بکواس بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کی علامت ہے، مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان میں کہ ان آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد بھی کیا کوئی آدمی کسی سے دھوکہ کرے گا، کسی سے فریب کرے گا، بددیانتی کرے گا، منافقت کرے گا؟ اگر سچا ایمان والا ہے تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ یہ چیزیں جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا، کافر لے گئے، وہ دیانتداری سے کام لے رہے ہیں، وہ کوشش کرتے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، مگر ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں دوبارہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ مولا تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہر بات مانیں گے۔ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے نبی کا اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ ہم نے رب اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ میرا اللہ فرماتا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے وعدے کو چند ٹکوں کی عوض بیچ دیتے ہیں، دنیا کی ساری دولت حقیر ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ مہنگی بیچو، نہیں، ساری کی ساری دولت یہ حقیر ہے، کل متاع دنیا قلیل۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو ایسے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، برباد کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام تک نہیں فرمائے گا، مردود قرار دے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ ہی ان پر نگاہ کرم فرمائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مجھے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی قدر ایک حدیث ورکہ یاد آ گئی کہ 3 طرح کے افعال ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، ایک وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جل وعلا درگزر فرما لیتا ہے، ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ آج خود معاف نہیں کرتا جب تک دوسرا معاف نہ کرے۔ پھر آپ نے تشریف فرمائی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے کو بندہ کسی کو، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سرے سے معاف فرماتے نہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کریم چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو اس کی گرفت فرما دے گا۔ تیسری وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ از خود معاف نہیں فرماتا جب تک دوسرا معاف نہ کرے، وہ حقوق العباد ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ یہاں حقوق العباد کا ذکر ہے، وہ دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے، وہ دھوکہ دے کر مال خریدتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دیتا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ان افعال و اعمال کی توفیق و ہمت عطا فرمائے جن سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہیں۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔